آپ کو جب پریشانی لاحق ہوتی، کو غم آتا، اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کیا حل کرتے؟ كان اذا حزبه امر صلى، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ اللہ ذوالجلال کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پریشانیوں کو دور کرنا اتنا ہی دور ہے جتنا انسان کی پیشانی زمین سے دور ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب بے ہوش ہوئے، گھر والوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے پاس چلے گئے۔ کمال کی سوچ تھی اس انسان کی، کبھی موقع ملے تو اس کی زندگی کے حالات پڑھیے گا۔ 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں دینے والا جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو ایک ساتھی چھپ کے سننا چاہتا ہے کہ دعا کیا کرتے ہیں، تو دعا کر رہے ہیں رب قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا۔ وہ ہنس کے کہتا ابھی تم بخیل ہو؟ کہتے اور کیا ہو، بخیل تو ہوں، اللہ توفیق دے میں اور خرچ کر۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے کہا تھا کہ مومنوں کی ماں جب تک زندہ ہیں، زندگی کے آخری رمق تک میں ان کا خرچ ادا کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی وہ ہستی ہے کہ ڈھونڈ کے اپنا گھر مسجد کے ساتھ بنایا۔ بیوی گھر سے نکلی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کی۔ جا کے کسی نے کہا یہ کیا؟ خامد اللہ کے پاس چلا گیا تو نماز پڑھ رہی ہے۔ کہا اسی لیے تو پڑھ رہی ہوں، اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں یہ غم برداشت کر لوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہیں، کسی نے اطلاع دی بھائی فوت ہو گئے، سواری کو روکا، نماز شروع کر دی۔ کہنے لگے یہ کیا؟ آپ پہنچو بھائی کے پاس۔ کہا اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں وہاں پہنچ تو سکوں۔ یہ ہے حکم کہ اگر تم نے استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز نہیں پڑھی تو صبر کیسے آئے؟ یہ ہے مزاج نبی، یہ ہے مزاج صحابہ، اور یہ ہے مزاج مسلم۔ لیکن جاہلیت کا رویہ یہ ہے بین کرنا، رونا پیٹنا اس انداز سے کہ اپنے ہی چہرے کو نوچنا اور اپنے ہی چہرے کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل والثبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو نوچتی اور پیٹتی ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے ہی چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، جاہلیت کے بول بولتا ہے، سرتاج رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں۔